حضور کا میلاد ہی پڑھتے ہیں۔ عجیب دور ہے، اگر میلاد کے حوالے سے کوئی حدیث پیش کی جائے تو خبیث فوراً ٹوکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف قرآن سے کوٹ کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صرف سید پور نہیں، پورے بنگلہ دیش بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، پورے بھارتی اپ مہادیپ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ضعیف العقیدہ نہیں جو قرآن کو ضعیف کہے۔ اسی کی سورہ دہر شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کوئی کسی ترجمانی کی آوشکتا نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر یقیناً ایک ایسا زمانہ آیا، کچھ لوگ ترجمے کو ذرا ہلکے میں لیتے، سوچتے ہیں تقریر ذرا شروع ہو تب سنیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ ٹکتی نہیں۔ تو پہلی لائن کو ذرا توجہ سے دونوں نہیں، پورا کان کھول کے سننا چاہیے۔ نسندہ انسان پر زمانے کا ایک ایسا حصہ آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شیء مذکور جو ہے یہ باؤنسر ہو گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا، اس لیے میں اسے آسان کر دوں۔ انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا، کوئی ایسا چھڑ، کوئی ایسی ساعت، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا مومنٹ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ قرآن سے میلاد پڑھنا ہے تو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قابل ذکر شے بولیے نہ تھا۔ کوئی چیز قابل ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، چیز تو ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا ذکر نہیں، اس کا چرچا نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ کئے بیٹے؟ دو۔ ایک عالم ہے، دوسرا ظالم ہے۔ ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا ہے، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کھول کے نیچے سے گانٹھ لگا کے دن تو دن رات کے اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے چلتا ہے۔ ارے مسکرایا کیجئے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ میری عادت کیا ہے، میں رات کا مولوی ہوں، دن کا پیر ہوں۔ سورج ڈوبتے ہی میں مولوی ہو جاتا ہوں، نکلتے ہی پیر ہو جاتا ہوں، اور ہر پیر جو ہے وہ سینی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے۔ تو بھئیہ جیسی آپ کی سنی ویسا میرا فاتحہ، جیسا سنو گے ویسا سناؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو۔ ایک عالم، ایک ظالم۔ ایک تو ویسا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی باپ کی چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ سنتے ہی سر جھک جاتا ہے کہ میں اس کا بھی باپ ہوں۔ ایسے ہی جیسے مور کا اپنا پاؤں دیکھ کے ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پاؤں گڑبڑ۔ تو اگر وہ ظالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے،
بیٹا تو ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ کئے بیٹے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا ایک ہے، کہے گا ہیں تو دو، لیکن ایک ایسا ہے جو قابل ذکر نہیں ہے. اور قابل ذکر اس لیے نہیں کہ چرچا کے لائق نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہی کرنا بیکار. مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں، صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، ایسا نہیں کہ اس کا اشتتو ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ چرچا نہیں ہے اس کا. تو کلیئر ہو گیا اس آیت کا مطلب. انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا، ایسا چھڑ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. مطلب شے تو تھا، شے تو تھا، مگر اس شے کا چرچا نہ تھا. اور چرچا اس لیے نہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں تو چرچا کیا ہوتا، مگر وہ شے تو تھا. اب جب وہ شے تھا تو وہ شے ہے کیا؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو میں وعدہ کر چکا ہوں قرآن کی آیات تو آیت ہی پیش کروں گا. سورہ یاسین شریف کا آخری رکوع ہے. میں آپ کا صرف 3-4 منٹ لے رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ منڈی جھکا کے بھی سنو گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر سر اٹھانا مجھے آتا ہے. بس یہ 4-5 منٹ بڑا کروشل ہے. اس کو یہ بنیاد ذرا سا مضبوط ہو جائے نا، پھر 10 تلہ کھینچو نا. توجہ چاہوں گا. پھر آئیے ذہن کو، یہ شے کیا ہے اسے سمجھنا ہے تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ترجمہ کیا ہے؟ انما جزی نیست، without a doubt، undoubtedly، نشاندہ، بغیر کسی ڈاؤٹ کے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ زور سے بول. یہ اس کی حکمت بالغہ ہے. انما امرہ، اس کا معاملہ ہے. اذا ارادہ، بالکل میں لفظی ترجمہ کروں گا. خوش عقیدہ تو خوش عقیدہ، بد عقیدہ بھی انکار نہیں کرے گا. اذا ارادہ، جب اللہ نے چاہا. زور سے بولو، جب اللہ نے شیئن کو، ان یقول لہو، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا. یا اللہ، یہ شیئن ہے کیا؟ یہ شیئن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ تو آؤ مدرسے کی طرف. علماء بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے یہ شاء یشاء کا مصدر ہے. شاء یشاء شیئن، شاء اس نے چاہا. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، حضرت کل انشاءاللہ تعالی رنگ پور میں ہم آپ کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے، یہ چاہا کس کا ترجمہ ہے؟ شاء کا. یہ بھوت کال کے لیے، اتیت کے لیے، ماضی کے لیے. اس کا بھوشیہ کیا ہے؟ یشاء، یا برتمان کال کے لیے چاہتا ہے یا چاہے گا. یشاء، جیسے قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے. اسی کا مصدر ہے شیئن. وہی شیئن جو یہاں، وہی شیئن جس کے بارے میں تھا کہ وہ شے تو تھا مگر ذکر نہ تھا. شیئن کا مطلب چاہنا. کیا؟ اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت. زور سے بولو، کیا ہے؟ اب ترجمہ جب سمجھ میں آ گیا شیئن کا چاہت، تو پھر آیت سنو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جزی نیست، نشاندہ، یہ رب کا معاملہ کہ جب اس نے چاہا شیئن کو. کسے؟ چاہت کو. کیچ کرو، جب اللہ نے چاہا چاہت کو، یعنی ابھی کوئی تیسرا رنگ نہیں ہے. ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. کیچ کرو.
یعنی ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھیں. ابھی نہ برگ و ثمر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ بحر و بر ہے، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں. نہ سورج کی چمک ہے، نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ افلاک کی کروٹیں ہیں، نہ نیل و نہار کی گردشیں ہیں، نہ ستاروں کی روشن قندیلیں ہیں. ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ نبیین، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین. صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. حضور کا میلاد جسمانی تو آپ خوب سنتے ہیں. آج اس نورانی سے حضور کا میلاد نورانی سنو. جسمانی میلاد کی ڈیٹ تو ہم جانتے ہیں 12 ربیع الاول. نورانی میلاد کب ہوا یہ صرف حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتا ہے، کوئی نہیں ہے. نورانی میلاد سنو، توجہ چاہوں گا. صرف چاہنے والا اور اس کی زور سے بولو. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس چاہت کو دیکھیں. گویا کسی کو نہ بنا کر، کسی کو نہ بنا کر اللہ پاک یہ فرما رہا کہ اے میری چاہت بس میں ہوں اور تم ہو، بس میں ہوں اور تم ہو. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو تعلق ہے. تم بن بن کے دیکھو میں بنا بنا کے دیکھوں. تم چمک کے دیکھو میں چمکا کے دیکھوں. تم سنور کے دیکھو میں سنوار کے دیکھوں. تم نکھر کے دیکھو میں نکھار کے دیکھوں. اے میری چاہت تم مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء. قادیہ ملت، قادیہ ملت. دیکھنے کو کوئی دیکھ تیسرا نہ دیکھے، کیونکہ لم یکن شیئا مذکورا. کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں، کوئی اس منظر کا گواہی نہیں سوائے اللہ کے. بس تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. اچانک توجہ چاہوں گا، اب دل تھام کے سننا. all of sudden چاہنے والے نے ان یقول لہو، اپنی چاہت سے کہا اے میری چاہت ہو جا، کن ہو جا. لگتا ہے پیچھے والے ہو جا کو سو جا سن رہے ہیں کیا کہ سو جا؟ ارے بھائی میں سو جا نہیں ہو جا بول رہا ہوں. اے میری چاہت ہو جا. توجہ، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری. اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ اے میری چاہت ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں. ہو جا اور ہو کر میری پہچان تو کرا. مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں میں تیری پہچان کرا دوں گا. اور یہ بات بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام، حدیث قدسی. رب تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ پاک کیا فرما رہا؟ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹریزر تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا انٹروڈکشن ہو، تو میں نے بنانا شروع کیا، اور جسے سب سے زیادہ چاہا اسے سب سے پہلے بنایا. کن، اے میری چاہت ہو جا.
ہو کر میری پہچان کرا، میں تیری پہچان کرا دوں گا۔ تو میری پہچان مکے مدینے کی گلیوں میں کرا، میں تیری پہچان قرآن کے پاروں میں کرا دوں گا۔ ایک بات اور دماغ میں رکھیے گا، اردو زبان one of the most sweetest language in the world، حالانکہ بانگلہ بھاشا بھی انیک مشٹھی بھاشا سے میں جانتا ہوں، لیکن اردو ہی ہے۔ اس کی شیرنی ایسی ہے کہ جس کو ڈائیبٹیز ہو اس سے کہا جاتا ہے زیادہ اردو مت بولیے، اتنی میٹھی ہے۔ اردو زبان میں فعل امر کے لیے مختلف صیغے بھی ہیں اور لہجے بھی ہیں، جیسے کن یعنی ہو جا۔ اب اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کن ہو جا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے بیٹا ہو جا، یہ لہجہ ہوگا۔ اگر استاد اپنے شاگرد کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے کہے ہو جا تو لہجہ ہوگا ہوتا ہے کہ نہیں، ہو جا نہیں کہے گا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ۔ لیکن اگر کوئی پری اپنے پریمی سے کہے، کوئی محب اپنے محبوب سے کہے، کوئی چاہنے والا اپنی چاہت سے کہے، کوئی عاشق اپنے معشوق سے کہے، کوئی لور اپنے بی لور سے کہے ہو جا، تو لہجہ کیا رہا ہوگا، انداز کیا رہا ہوگا اس کن کہنے کا؟ میرا وجدان کہتا ہے یہ رہا ہوگا کن، اے میری چاہت اب ہو ہی جا، سبحان اللہ، اب ہو ہی جا۔ اور بتاؤں دوسرا لہجہ، ارے ہو تو صحیح، یہ بھی امر ہے، ہو تو صحیح، ارے ہو کر میری پہچان تو کرا۔ میں تیری پہچان قرآن میں ایسی کراؤں گا کہ جب تیرے چہرے کا ذکر ہوگا تو کہوں گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ تیری زلفوں کی بات آئے گی تو کہوں گا واللیل اذا یغشا۔ میں تیرے چہرے کو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا تو ما زاغ البصر وما طغى۔ جب تیری زبان کا ذکر ہوگا تو وما ينطق عن الهوى۔ جب تیری ہاتھ کا ذکر ہوگا تو ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب تیرے قدموں کا ذکر ہوگا تو لا اقسم بہذا البلد۔ تیرے دل کا ذکر ہوگا تو یاسین والقرآن الحکیم۔ تیری چادر کا ذکر ہوگا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ارے جب تیری محبت کا ذکر ہوگا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ارے تو میری پہچان تو کرا، میں تجھے اتنا سندر، اونک سندر، ایکسٹراڈینری، لاجواب، بے مثال، خوبصورت، فینومینل، آؤٹسٹینڈنگ، آسم، میگنیفیسن، اتنا لاجواب بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب چاہت کا یہ عالم ہے تو چاہنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد۔ ادھر کہا کن، ادھر فیکون۔ سبحان اللہ، چاہت ہو گئی، چاہت زور سے بولو ہو گئی۔ اب یہاں تک تو درسگاہ بولتی ہے، لیکن میں دونوں برادری سے میرا تعلق ہے۔ خانقاہ والے کیا کہتے ہیں اس راز کن فیکون پر؟ اپنی ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے قلندران جہاں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام کے اشارات کیا ہیں اس راز کن فیکون پر؟ سننا چاہتے ہو؟ یہ فقیروں کی باڑی ہے، درویشوں کی۔ جتنا میں بولوں اتنا دہراؤ، کوئی ڈینجر نہیں۔ اور کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ لگایا تو اتنا فتوہ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا، اس لئے گڑبڑ مت کرنا۔ ہاں جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک، کیا کہا میں نے؟ جب تک رب نے
चाहा न था जब तक रब ने चाहा न था। हमदे मुजर्रद थी, मुजर्रद हमद, और कुछ न था मगर जब चाह लिया तो वही हमद मोहम्मद बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्मत मुस्तफा। वही हमद मोहम्मद बन गई। अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन व मर्रतन बादा मर्रतिन व कर्रतन बादा कर्रतिन, वही हमद मोहम्मद बन गई। अच्छा देखिए कितना भौलो, कितना प्यारा, कितना सोना, कितना चंगा, कितना अच्छा नाम रब ने अपने महबूब का रखा। अब उनके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जहन में कितना खूबसूरत नाम डाला गया है कि मेरे महबूब का यही नाम रखें। ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो मोहम्मद जो है वो इसमें मफ़ऊल है, बाब तफ़ईल से हम्मदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मदुन। ये इसमें मफ़ऊल है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या है? मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो, प्रशंसा हो, बहुत ज्यादा, उसे अरबी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो, मोहम्मद। रजुलुन मोहम्मद। वद्दुहा कहकर, वल्लैल कहकर, माज़ागल बसर कहकर, अलम नशरह कहकर, वरफ़अना कहकर, जब अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करे तो खुदा मोहम्मद, तवज्जो जुमला ज़ाया ना हो, खुदा मोहम्मद, नबी मोहम्मद। और जब नबी अपने खुदा की तारीफ करे तो नबी मोहम्मद, खुदा मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद। सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। अगर आपको आज से 4-5 साल पहले की मेरी एक तकरीर आज जिन्होंने याद दिलाया, याद होगी, तो मैंने साक्षी पर, शाहिद पे कुछ बात कही थी। कुछ याद है? उस बात, अगर वो बात याद है तो मुझे अगली बात कहने में बड़ी आसानी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा एक टच दे दूं ताकि कनेक्शन बिल्कुल मिल जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को गवाह बना के भेजा। क्या बनाकर? साक्षी बनाकर। नेचुरल है, क्योंकि गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती है। गवाह पहले होता है, गवाही। अगर मुझसे कोई कहे हजरत मैंने आज से 50 साल पहले आपको देखा था, मैं कहूंगा खाक देखा था, 50 साल पहले तो मैं इस दुनिया में नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोग, जिन लोगों ने मुझे गोदी खिलाया है वो मेरी पैदाइश के गवाह हैं, मैं उनकी पैदाइश का गवाह नहीं। मेरे वालिद मेरी पैदाइश के गवाह, मेरे दादा मुहद्दिस आज़म मेरे वालिद के पैदाइश के गवाह, मेरे परदादा हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ मुहद्दिस आज़म की पैदाइश के गवाह। क्योंकि जो पहले होता है वही बाद वाले का गवाह होता है। मैं अपने वालिद की पैदाइश का गवाह नहीं हूं, क्योंकि मैं बाद में अब्बा पहले, मैं बाद में दादा पहले, मैं बाद में परदादा पहले, मैं बाद में लकड़दादा पहले। जरा देख, एक हम है, तुम हो, सारी दुनिया की अब्बा बाप, बेटा बाद में, अब्बा पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। और एक मेरे मुस्तफा का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, परदादा से पहले, लकड़दादा से पहले। ये गवाह क्यों बनाया, क्यों बनाया गया? आपको वो मिसाल याद है जो मैंने दी थी चांद वाली? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाओ तो।
اچھا بھائی، تو چلیے اب اس مثال کو دماغ میں رکھیے. گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں حدیث نہیں پڑھوں گا، وعدہ ہے قرآن کا تو قرآن کی تفسیر ہی پیش کروں گا. علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ گواہ، ساکھی بنا کر بھیجا. اور اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے. کیوں؟ اے اللہ، گواہ بنانے میں کیا مصلحت تھی؟ ایک مصلحت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ چاند والی، یاد ہے نا سب کو. آئیے دوسری مصلحت سنیے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. پرتھم رچنا، جب اس رچیتا نے رچی، اس بنانے والے نے جب پہلی مخلوق یعنی نور پاک مصطفیٰ کو بنایا، اور زور سے مزہ نہیں آ رہا، جب بنایا، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا، ہر چیز سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، پون سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، سارے جہاں سے پہلے. حد تو یہ ہے کہ لفظ پہلے سے بھی پہلے. جب سب سے پہلے بنایا تو دکھایا کہاں سے؟ کیونکہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری. گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ اپستھت بھی ہو، دیکھے بھی. آپ پچھلی تقریر میں سن چکے ہیں، اسے دہرانا نہیں ہے. اتنا کیچ کر کے آگے بڑھیے. گواہ کے لیے دیکھنا ضروری، تو سوال یہ ہے دکھایا کہاں سے؟ اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں کہ اے سوال کرنے والوں، یہ کیوں دیکھتے ہو دکھایا کہاں سے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دکھانے والا تو ہے؟ دکھانے والے نے بنایا، نور کو بنایا اور بنا کر قرب خاص سے دکھایا. قرب خاص سے دکھایا یعنی اپنے پاس سے دکھایا. اسی کو کہتے ہیں شاہد بوحدانیت الحق. اللہ نے اپنی وحدانیت سے دکھایا. کہاں سے دکھایا؟ یہ وحدانیت بھی نہیں کیچ کر پائے ہوگے، مجھے اندازہ ہے، چلو میں اسے کلیئر کر دوں. جیسے کوئی صاحب اسٹیج کی طرف دیکھیں اور کہیں میں نے نورانی میاں کو، نورانی حضور کو اکیلے دیکھا اسٹیج پہ، تو میں کہوں گا یار اگر درشٹی میں مسئلہ ہے آنکھ میں تو بریلی کا سرما لگا لو. اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ، بڑے بڑے پاگل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں. اتنے لوگوں کے بیچ میں میں تجھے اکیلا دکھ رہا ہوں. ہاں, if you want to see me alone, then you have to come to the place where I'm staying right now, alone. وہاں آؤ جہاں میں اکیلا ہوں, تب تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں نے نورانی میاں کو وہاں دیکھا جہاں وہ اکیلے تھے. اس سے کیا سمجھے آپ کہ ایک کو دیکھنا اور ہے, اس ایک کے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے. اور آسان کر دوں, عہد کو دیکھنا اور اس کی احدیت کو دیکھنا اور ون کو دیکھنا اور اس ون کی وننس کو دیکھنا اور اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور اس واحد کی وحدانیت کو دیکھنا اور. تو ایک ہم ہے, تم ہو, ساری دنیا میدان قیامت میں ہم اس واحد کو دیکھیں گے. دیکھیں گے کہ نہیں؟ ادھر گردن, ادھر گردن. اس واحد کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ مگر اکیلے نہیں, محشر کے میلے میں دیکھیں گے. ہم اس ایک کو دیکھیں گے مگر اس کے اکیلے پن کو نہیں. تو ایک ہم ہیں, تم ہو, جو واحد کو دیکھیں گے مگر اس کی وحدانیت کو نہیں. اور ایک میرے مصطفیٰ کا نور ہے جو اس کے ایک کو بھی دیکھے گا اور اس کی
वहदानियत को भी देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल उलमा। मतलब साफ है, खुदा ने नूर को बनाया, नूर मुस्तफा को, कोई तीसरा न था। जोर से बोलो, कोई तीसरा न था, कोई तीसरा न था। एक मौका और था जब कोई तीसरा न था। याद करो, शबे मेराज, हुजूर बोराक पे बैठे मक्के से मस्जिदुल अक्सा गए, वहां सारे नबियों की इमामत की, फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरा तक तो जिब्रील है। उसके बाद जिब्रील ये कहकर रुक गए, हुजूर आप जाएं, you can go, you can proceed, I can't come with you because I'm not like you. आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आप मेरी तरह नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। अब अगर मैं एक बाल बराबर भी गया तो I would have been burned, मैं जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, मैं आगे नहीं जा सकता और आपको रोक भी नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं। हाय हाय, यानी हुजूर को अपनी तरह ना समझना ये कोई नई बात नहीं है, हजरत जिब्रील का अकीदा, जिब्रील का अकीदा। आप जाएं, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं, और आप मुझे मत ले जाएं क्योंकि आप मेरी तरह नहीं। तो ये अकीदा है जिब्रील अमीन का। जोर से बोलो, किसका है? अब एक जुमला दिमाग में आ गया, अल्लाह करे पसंद आ जाए। और जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। और वो ये कि नबी हमारी तरह। और एक बात और सुनते चलिए, जैसे हम लोगों में गुटबंदी होती है ना, ये तेरा, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये तेरा सेक्ट, ये मेरा सेक्ट। फरिश्तों में ऐसा नहीं होता। जो एक फरिश्ते का अकीदा वही सारे फरिश्ते का अकीदा। फरिश्तों में किसी किस्म की बंदी नहीं, न गुटबंदी है, न चकबंदी है, न नसबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं, कोई बंदी नहीं। तो जो अकीदा जिब्राइल का है वही मीकाइल का है, वही इसराफील का है, और वही हजरत मलकुल मौत इजराइल का है, वही अकीदा। क्या अकीदा है? जोर से बोलो कि नबी हमारी तरह नहीं है। जो अकीदा जिब्रील का वही इजराइल का। अब जब हजरत इजराइल हमारे घर में आते होंगे रूह निकालने, तो क्या सोचते होंगे, अरे वाह, बंदा तो अपने अकीदे का। मैं भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, ये भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, मैं भी नबी को बेमिसाल समझता हूँ, ये भी नबी को बेमिसाल समझता है। बंदा अपने अकीदे का, लेकिन रूह तो निकालना है, अल्लाह का आदेश है, हुक्म है। मगर अपने अकीदे का है तो जरा प्यार से निकाले, प्यार से निकाले। ऐसा निकाले जैसे आटे से बाल निकाला जाए, ऐसा निकालो जैसे गुलाब से खुशबू उड़ जाए और गुलाब को पता न चले, क्योंकि बंदा अपने अकीदे का, तकलीफ ना हो। और जब इनके घर जाते होंगे, आस्तीन आस्तीन तो चढ़ा लेते हैं, इज्तिमा में चीख चीख के कहता था नबी हमारी तरह, हमारी तरह है। अब देख मैं क्या करता हूं, ले मौत से तो डरो। उनका वही अकीदा है जो जिब्रील का है। और क्या कि हुजूर आप जाएं, I can't stop you because I'm not like you। मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं। किस चीज ने जिब्रील को रोका था? अक्ल ने। जोर से बोलो, इधर वाले बोलो, बुद्धि ने, अक्ल ने रोका कि यह जिब्रील अगर क्रॉस किया तो जल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ल सलीम दिया,
اسی لیے تو جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں اتر رہے تھے وہاں بھی جبریل سے برداشت نہیں ہوا، اپنا نشیمن چھوڑ کے پر بچھا کے کہا میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ حلق حاجتی یا ابراہیم، کیوں بھاگ کے آئے؟ عقل نے کہا کہ نیچے آگ ہے جل جائیں گے، تو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، زور سے بولو، بدھی دی، عقل کو انجام کی خبر ہے کہ آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ فرشتوں کو وہ سوزے درو نہیں دیا ہے، وہ کیفیت میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے، وہ ہجر کی مستی نہیں دیا ہے، وہ عشق کی آگ کی تپش کا احساس فرشتوں کو نہیں دیا ہے، وہ فراق اور وصل کی کیفیت اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے، عقل دی ہے۔ عقل نے کہا اگر اوپر گیا تو جل جائے گا۔ اے سائد پور کے غیور سنیوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا کہ اس رات اگر جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی رک جا تو اس کو بولتا کود پڑ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ، حضور تاج العلماء، حضور شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت۔ تو رک گئے، حضور وہاں سے چلتے رہے، عالم ناسوت سے عالم جبروت، وہاں سے عالم ملکوت، وہاں سے عالم لاہوت، وہاں سے عالم ہاہوت، پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کی لمبائی کے برابر، اتنا قریب، وہاں بھی کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اے اللہ معاملہ کیا، راز کیا ہے؟ کہ حضور کہاں گئے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنتے آ رہے ہیں کہ معراج کی رات حضور لامکاں گئے۔ کہاں گئے؟ یہ لامکاں کا مطلب جانتے ہو؟ لامکاں means no place۔ جیسے میں کسی سے کہوں کہ کل مجھے لامکاں جانا ہے، نو پلیس، آپ کہیں گے یار یہ نو پلیس بھی کوئی پلیس ہے؟ یہ کیا حضور لامکاں گئے؟ لامکاں گئے، لامکاں گئے مطلب کیا؟ تب تک مولانا نے کہا نورانی میاں اللہ کی شان کو دیکھ کے لامکاں کہا گیا۔ اللہ کو اگر مکان میں رکھا گیا اور یہ مانا گیا تو یہ کفر، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، مکان محدود ہے، اور جو اللہ کو محدود کہے اسلام اسے مردود کہے، تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہا ہے۔ اللہ سے ملنے گئے تو لامکاں گئے۔ میں نے پوچھا اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، did you think for the moment، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ اب جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ اس کا جواب میں کیا دوں؟ درسگاہ کی درسگاہی بھی ٹھٹر کے رہ گئی۔ صوفیہ نے پردہ اٹھا کے کہا راز یہ ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آمینہ کی کوکھ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہیں یتیم رکھا تاکہ
تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تم بچپن میں تم سے جانور چروائے، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں 12 سال کی عمر میں بزنس کروایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں راہوں میں کانٹے بچھنے دیے، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں جسم پر اوجھڑی گرنے دی، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں طائف کی زمین پہ جسم لہو لہان ہونے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں شعب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رہنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ہم نے رات ہی رات ہجرت کروائی، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو اٹھوایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ کا بابا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے علی کا بھیا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے حضرت حسنین کا نانا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اور رات ہی رات لا مکان میں بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عید معراج النبی، حضور تاج العلماء۔ وہی بات علامہ اسماعیل حقی کہہ رہے ہیں شاہدہ بوحدانیت الحق، اللہ کی وحدانیت سے دیکھنا شروع کیا۔ زور سے بولو کیا کیا؟ دیکھنا۔ اللہ کرے کیچ کر لو تو مزہ آ جائے۔ نور مصطفیٰ نے دیکھنا شروع کیا۔ کیا دیکھنا شروع کی؟ شاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، عدم سے وجود کو دیکھا۔ اور آسان کر دوں، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو دیکھا۔ اور آسان کروں، ابھی آسمان نہیں، نور نے دیکھ لیا، اب آسمان بن رہا ہے، نور دیکھ رہا۔ ابھی نہ پہاڑ ہے، نور نے دیکھا، اب پہاڑوں کو بلند کیا گیا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نبی کے نور نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی سورج چاند نہیں بنے، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ کلیوں میں چٹک ہے، نہ غنچوں میں چہک ہے، نہ پھولوں میں مہک ہے، نہ دھرتی ہے نہ گگن ہے نہ پون ہے، نور نے دیکھا، اب ایک ایک کر کے سب بن رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ابھی نہ فرشتے ہیں نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب سب کو بنایا گیا، اور نور مصطفیٰ زور سے بولو دیکھ رہا، اور جب سے دیکھ رہا، جب کچھ بھی نہ تھا تب سے دیکھ رہا۔ مطلب صاف ہے، گویا سارے جلوے دکھا کر اللہ پاک یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ جب لوگ گواہی دے کہ یہ کس نے بنایا وہ کس نے بنایا، تو لوگ سن سن کے گواہی دے، تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا۔ تم دیکھ دیکھ کے گواہی دینا۔ نور مصطفیٰ دیکھ رہا، ابھی نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے، نور مصطفیٰ نے دیکھا، اب عناصر اربع سے آگ پانی مٹی ہوا مکمل کر کے جس میں آدم کو بنایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ہڈی کے پسلی سے جناب حوا کو بنایا، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر اچانک رب کعبہ نے وحدانیت رب سے نور مصطفیٰ کو نکال کر آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ کیچ کرو، کہاں رکھا؟ آدم کے ماتھے پر، پیشانی میں رکھ دیا، اور حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ یہ فیضان نور مصطفیٰ تھا کہ سارے فرشتے پاس ادب میں جھک گئے، اور اس تعظیم کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا۔
جنت کے محلات اور قصور میں آدم و حوا انجوائے کر رہے ہیں، نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، اچانک حکم ہوا فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم و حوا، wherever you can go, whatever you can eat، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو گانچ ہے، اس گانچ کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا، اس سے کچھ مت کھانا، حتم نہیں یہ غلط ہو جائے گا، مگر برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ۔ توجہ چاہوں گا کہ جناب آدم کی پیشانی پر، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی زبانی یہاں پھسل گئی ہے، آدم کی پیشانی پر غفلت کا ایک پاکیزہ پردہ ڈال دیا گیا۔ جس گانچ کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا وہی غفلت لے کے جا رہی ہے، گندم کا دانہ کھلا رہی ہے، گیہوں کا دانہ آدم نے کھایا، اس کی پاداش میں جناب آدم کو سرادیپ کی چوٹی پر دنیا میں اتار دیا، جناب حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ کہاں جنت کے محلات، کہاں یہ دنیا کا اندھیرا؟ آدم و حوا ایک دوسرے کی تلاش میں گڑ گڑانے لگے، نہ وہاں جنت جیسی خوشبو، نہ رونق، ایک عجیب بدحواسی ہے۔ آدم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ کر آدم رو رہے ہیں، آدم تو رو رہے ہیں، مگر جس زمین پر آدم کے چرن ہیں وہ زمین اپنے مقدر پر رقص کر رہی ہے، وہ جھوم رہی ہے اور میلاد مصطفیٰ میں مست ہو کر کہہ رہی ہے اے آسمان دیکھ، پہلے نور وہاں سے دیکھ رہا تھا، اب نور یہاں سے دیکھ رہا۔ یہ سڑک چھاپ ملے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آدم نے غلطی کر دی، معاذ اللہ، انہیں گیہوں نہیں کھانا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ کیسی نالائق اولاد ہے، جب باپ کے نہ ہو سکے تو آپ کے کیا ہوں گے؟ میاں اگر تم سے کوئی کہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا کہ وہ گیہوں کا دانہ، توجہ ہے، وہ گیہوں کا دانہ کھانا بہت ضروری تھا۔ It was most necessary to eat. کھانا ضروری تھا۔ اگر یہ جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دینا، اور مجھ سے زیادہ ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے یہ منظر پیش کیا کہ وہ گیہوں کا دانہ کھانا، بولو، ضروری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آدم نے اگر وہ گیہوں کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔ آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں حضور کا میلاد پڑھوں گا، تقریر سننا ہے تو کل پرسوں بھی دو موقع ہے، آج حضور کا میلاد ہی سنو۔ نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا، پھر وہاں سے نور چلتے چلتے حضرت شیس، حضرت ادریس، گھومتے گھومتے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو حضرت نوح کی ناؤ کو دنیا ڈوبا نہ سکی۔ چلتے چلتے وہی ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو آتش نمرود ابراہیم کو جلا نہ سکی۔ وہی نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو گردن پر چھری چلی مگر گردن کاٹ نہ سکی، کیونکہ نور مصطفیٰ دیکھ رہا۔ چوکتے کیوں ہو کہ گردن بچ گئی؟ گردن اسی لیے بچی کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، اور نبی دیکھ رہے کہ بابا آپ اکیلے نہیں، میں ہوں۔ یاد رکھنا، ایک طرف دادا اسماعیل ہے، ان کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی، زور سے بولو۔ ادھر پوتا شبیر کربلا میں حسین، یہاں بھی گردن پہ چھری چلی مگر گردن کٹ گئی۔ دادا کی گردن بچ گئی، پوتے کی گردن کٹ گئی، اے اللہ معاملہ کیا؟ تو عالم خیال میں جواب ملا، کہا سن اسماعیل کو، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اسماعیل کو مینا میں بچا کر
نور محمدی کو بچا لیا اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. نعرہ رسالت امام شہید اعظم جشن عید میلاد النبی حضور تاج العلماء. نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا ہے. ایک قرآنی میلاد سنو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم پہلے میرا گھر بناؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر. اور اپنے گھر میں اگر وائٹ ماربل ہے تو اس میں ٹائل سے کام چلا لیتے ہیں. خلت خلیل پہ میرے ماں باپ قربان. خود جو ہے گفا میں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ اور اپنے رب کا گھر بنانے لگے. اللہ پاک نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہوا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل وَإِذْ remember the moment. اے محبوب یاد کرو. جانتے ہیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو. جیسے کوئی مجھے یاد دلائے حضرت یاد کیجئے 3 سال پہلے خطاب آپ کا میلاد پہ. ہم نے کہا یاد ہے. 4 سال پہلے آپ نے شہاب نے کہا یاد ہے کیونکہ میں تھا. کوئی کہے حضرت 50 سال پہلے جب آپ آئے تھے تو میں کیا کہوں گا؟ میں 50 سال پہلے دنیا میں نہیں آیا تو سید پور کیا. تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو. اللہ پاک محبوب کو یاد دلا رہا اے میرے پیارے نبی یاد کرو. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب دیکھ رہا تھا. وہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہا تھا. یاد کرو جب تمہارے 2 دادا ابراہیم و اسماعیل کعبے کے در و دیوار کو بلند کر رہے تھے. منظر یہ تھا کہ جب کعبہ بلند ہو رہا تھا تو مغرب کی جانب پشچم کی جانب یعنی مغرب جدھر سورج ڈوبتا اس جانب ایک چبوترا چھوٹا سا جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں وہاں پہ ابراہیم کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے. اور کعبہ بنانے والے مزدور نہیں بلکہ بڑے بڑے حضور تھے. ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے جنات موکلین تھے. حضرت اسماعیل بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے اور ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو کے ڈائریکشن دے رہے تھے. واقعہ کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اپنی کتاب میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ جگہ بھی اٹھ رہی تھی جس پہ ابراہیم کھڑے تھے. مطلب کیا ہے؟ گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے ابراہیم تو میرا گھر اٹھا میں تیرا در اٹھاؤں گا. اور اس منظر کو مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے پیشانی اسماعیل سے. جب کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا. تو نے میرے لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی. نمرود کی آتش میں اترنا پڑا تو تو نے جبریل کی مدد نہیں مانگی. اپنا ہریالہ ملک چھوڑ کر مکے کے بنجر میں آ گئے جہاں نہ پانی نہ دانا گفا میں رہتے تھے. میرا گھر بنا دیا. میں نے ایک سپنا دکھایا خواب اور تو نے اسے پورا کر دیا. اے ابراہیم تو نے تو حد کر دی خلت کی. اب کچھ مانگ مانگ میں تجھے دوں گا. مانگ. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے ہاتھ اٹھایا عرض کیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس یہ جو تیرا گھر بنایا ہے اسے قبول کر لے اور کچھ نہیں. کہ یہ تو قبول ہے کچھ اور مانگ کچھ اور مانگ. جناب ابراہیم و اسماعیل پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل بس اتنا کرم کر دے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ اور ہماری پیٹھ سے امت مسلمہ کو پیدا فرما. آواز آئی ابراہیم قبول
کچھ اور مانگ. ذرا دیکھیں آپ, کچھ اور مانگ. آج میں وعدہ کر چکا ہوں صرف قرآن کی آیت, کچھ اور مانگ. ارے وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیرے دل میں چل رہا ہے؟ میں تیرا رب ہوں, تیرا مالک ہوں. میں جانتا ہوں تیری اچھا کیا ہے, تیری خواہش کیا ہے, تیری آرزو کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ, تاکہ جب تو لب ہلا دے تو میں تیرے لیے سب ہلا دوں. دنیا بھی دیکھ لے کہ تو نے اپنی سیبا کے بدلے میں مانگا کیا. ارے مانگ تو صحیح, میں تجھے جاہو جلال دے دوں, فضل و کمال دے دوں, حسن و جمال دے دوں, جود و نوال دے دوں, برگزیدگی دے دوں, بلند رسیدگی دے دوں, امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت دے دوں. میں تجھے انی جاعلک للناس اماما کا تاج پہنا رہا ہوں. کچھ مانگ. اتنا کہنا تھا سید پور والوں. قرآن کی آئے بینہ گواہ, جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا, اسماعیل بھی آمین کہنے کے لیے لب ہلا رہے ہیں. ایک تمنا حضرت ابراہیم کے سینے میں انگڑائی لے رہی تھی, وہ چل کے دماغ ابراہیم تک پہنچی, دماغ ابراہیم سے چل کر لب ابراہیم تک آئی, لب ابراہیم سے نکل کر ہواؤں میں تحلیل ہوئی, آواز آئی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتک ویعلمک. اے محبوب, اے رب کعبہ, اگر مجھے کچھ دینا ہے تو مجھے جاہو جلال نہیں, فضل و کمال نہیں, حسن و جمال نہیں, جود و نوال نہیں, مجھے دولت نہیں, مجھے شہرت نہیں, مجھے امامت نہیں. کچھ دینا ہے تو بس بس میری جھولی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو ڈال دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. میری جھولی میں اپنے مصطفیٰ کو ڈال دو. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, یعنی مجھے اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا تھا. ادھر دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کا کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور ادھر پیشانی اسماعیل سے نبی کا نور دیکھ رہا, گویا زبان حال سے کہہ رہا بابا یہ دعا بھی قبول, یہ دعا بھی قبول. ایسا میلاد کوئی پڑھ سکتا ہے جیسا میرے ابراہیم نے اپنے مصطفیٰ, اپنے محبوب کا میلاد پڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا مطاف میں جو مقام ابراہیم ہے, جو لوگ عمرہ کرنے گئے دیکھا ہوگا کہ اس پہ جو ہے 2 قدم 2 چورن کے نشان ہیں. دیکھا نہیں دیکھا ہوگا تو فوٹو میں دیکھا ہوگا مقام, اور وہ ایسا نشان ہے کہ متوے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈینائی کریں, انکار کریں, لکھا ہوا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم کا نشان قدم کہیں ہو. ہاں میرے نبی کا نشان قدم آپ کو ہر جگہ ملے گا, خانقاہ میں ملے گا, خامخواہ میں نہیں ملے گا. خانقاہ میں ملے گا, ہر خانقاہ میں ملے گا, کیونکہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرتے محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا, تاکہ سرکار کے لطیف و نرم و گداز پاؤں کو تکلیف نہ ہو, اور چھاتی پر پتھر کے میرے آقا کے چرنوں کے نشان بن جاتے تھے. یہ خاصیت صرف نبی کی تھی, یہ نبی کا معجزہ تھا کہ نبی پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر موم کیا ہو جائے, اور کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. یہ حضور کا معجزہ تھا. ہمارا معاملہ الٹا, ہم پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر کو تو اثر نہیں ہوگا, پاؤں پہ ہمارے اثر ہو جاتا ہے. اور کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو 1.5 کلو کیچڑ لے کے پاؤں نکلتا. ابے جب تو میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر نہیں تو پورے وجود کے برابر کیا. چلیں میری طرح میری طرح اپنی شکل دیکھ, بچے دیکھیں رات میں تو ڈر جائیں. چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے. اب میں
पत्थर से कैसे पूछूं वो हजर मैं बशर। मेरी भाषा उसे नहीं आती, उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मैं उससे कैसे पूछूं? ऐसा कैसे हो गया? तो विचारों की दुनिया में तवज्जो, ऑन द वे ऑफ थिंक, ख्यालों की दुनिया में मैंने उस पत्थर से पूछा है, पत्थर इतनी बड़ी चूक, हबीबुल्लाह का कदम तू सीने पे लेता है, ये खलीलुल्लाह का कैसे ले लिया? और अगर लिया तो फिर हर जगह क्यों नहीं, यहीं क्यों लिया? इतनी बड़ी चूक। तो मुस्तफा का मीलाद पढ़ते हुए वो पत्थर बोला, नूरानी मैंने कुछ नहीं देखा, न आओ देखा न ताओ देखा, कुछ नहीं देखा, मैं तो ये देख रहा था कि मेरे सीने पे अल्लाह के खलील का कदम था और वो हाथ उठाकर मुस्तफा के मीलाद की भीख मांग रहे थे। मैं सुन रहा था, बस जैसे ही मैंने लबे खलील पर नामे मुस्तफा सुना, मैं मोहब्बत से मोम हो गया। मैंने सोचा इस ऐतिहासिक क्षण को अपने सीने में बसा लूं, मुस्तफा का मीलाद अपने ढंग से मना लूं। इनसे कहो कि पत्थर हजर होके मीलाद मना रहा है, तुम बशर होके मीलाद नहीं मनाते। और इस मंजर को नूरे मुस्तफा देख रहा, जोर से बोलो, देख रहा है। पेशानी इस्माइल से नूरे मुस्तफा देख रहा है, वहां से नूर गुजरा, बनी अदनान को मिला, चलते चलते नूर चलता रहा, बनी अदनान से चलते चलते कहतान को मिला, बनी नुगैर को मिला, बनु खुदैमा को मिला, बनु मुदरका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु कुरैश को मिला, बनु कुसै को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मुनाफ को मिला, वहां से नूर चलते चलते अब्दे मुनाफ से चलते चलते हाशिम को मिला, वहां से चला तो अब्दुल मुत्तलिब को मिला, वहां से चला तो अब्दुल्ला को मिला, वहां से चला तो आमिना को मिला। अब पहला महीना चल रहा है, आमिना के पेट में नूरे मुस्तफा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना जैसे ही शुरू हुआ, तख्लीक़न जिसमें नूरे मुस्तफा होने लगी। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा। अब नूरे मुस्तफा अनासिर अरबा से तरकीब मुस्तफा हो रही है। अब मुस्तफा का रुख़ व शम्स बन रहा है, ज़ुल्फ़े वल्लैल बन रही है। छठा महीना शुरू हुआ तो कल्बे यासीन बनने लगा, कदमे ला उक़सिम बिहादल बनत बनने लगे, दस्ते वमा रमैत इज़ रमैत बनने लगा, पूरा वजूदे मुस्तफा तैयार हो गया। सातवां महीना जब शुरू हुआ, तारीख है कि आमिना जब निकलती थी तो जमीन व आसमान से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आठवां महीना लगा तो आलम यह था कि आमिना जब चलती थी तो भेड़ बकरियां पेड़ पौधे झुक झुक के पाए हम सलामी पेश करें और अर्ज करें, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नवा महीना शुरू होता है तो आलम यह है कि कभी जिब्राइल, कभी मीकाईल, कभी इसराफील, कभी इज़राइल पाए हम सलामी पेश करते रहे। बादल अगर कभी चले तो बादल सायाबान हो जाए, आगे बढ़े तो दरख्त झुक जाए, दरो दीवारे काबा से आवाज आए, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना वदा लिल्लाहि दाई। नवा महीना अभी चल रहा है, आखिरी इच्छा है। हजरत आमिना ने ख्याल किया कि इससे पहले कि ममता का स्वाद मिले, चलो अल्लाह के घर की जियारत करते हैं। रवायत बयान करती है कि जैसे ही मताफे काबा में जनाबे आमिना ने कदम रखा, काबे की नजर काबे के काबे पर पड़ी, काबा वजद में आ गया और ज़बाने हाल से कहने लगा, अंत शम्सुन अंत कमरुन अंत नूरुन फौक नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर शहंशाह खिताबत, हुजूर ताजुल उलमा। नवा महीना मुकम्मल हो चुका, 12 रबीउन नूर की नूरानी शब है।
जनाब आमिना ने अपने पेट में रहमत भरा मीठा मीठा दर्द महसूस किया। उसी कैफियत में लेट गई। थोड़ी देर लेटी थी कि अचानक देखती हैं कि 4 जन्नती खवातीन जन्नती लिबास में तशरीफ फरमा है। एक से पूछा आप कौन? उन्होंने कहा बेटा मैं तेरी माँ हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा बेटा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा बेटा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी ने कहा बेटा मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ, मैं इस्माइल की माँ हूँ। ये सिलसिला चल रहा था। न वहाँ कोई मिडवाइफ है, न कोई आया है, न कोई दाया है, बल्कि इन जन्नती खवातीन ने एक नूरानी हाला बना दिया। ऐलान होता है फरिश्तों में, ऐ फरिश्तों, ऐ कुदसियों, आओ चलो मक्का, रहमतों वाला आने वाला है, बरकतों वाला आने वाला है, नूर वाला आने वाला है। फरिश्ते बम हजरत जिब्रील की मायत में इस कदर शिद्दत से आ गए कि लैलतुल कद्र की बहारों ने भी जमीन पर इतने फरिश्तों को न देखा होगा। और आज जिब्रील ऐलान कर रहे हैं, ऐ फरिश्तों आज काबे का नहीं हुजरे आमिना का तवाफ करना। हुजरे आमिना का तवाफ कर रहे हैं। रात का दूसरा पहर मुकम्मल हो गया, तीसरा पहर खत्म होने को है। चारों तरफ से नूर की जगमगाहट है। आने वाला शान से आ रहा है, पूरी आन से आ रहा है, पूरी पहचान से आ रहा है, पूरे रंग और ढंग, पूरे कर्रोफर, पूरी तेवर के साथ आ रहा है। अचानक रात ने रो रो कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, ए अल्लाह अपने महबूब के नूर को जल्दी जाहिर कर दे ताकि ये हिस्सा मुझे मिले। उधर दिन ने कहा, ए अल्लाह नहीं अभी न कर, जब तक मेरी शफक मेरी सफेदी ना आ जाए, दिन ना निकल जाए, तब तक महबूब को जाहिर न करना ताकि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ये कैफियत थी, मगर दोनों को नहीं पता था कि आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। वो दिन के लिए भी रहमत है, वो रात के लिए भी रहमत है। तभी मुस्तफा की रहमत ने, अल्लाह के इंतखाब ने एक ऐसा समय चुना, ऐसा वक्त चुना जिसे साइंटिफिकली न रात कहा जाए न दिन कहा जाए। सुबह सादिक मुस्तफा की आमद हो रही है, दरूदो सलाम की डालियां आ रही है, रात भी जश्न मना रहा है, दिन भी जश्न मना रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद ने इसी मंजर कशी की है कि नबी आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। फैजाने मुहद्दिस आज़म ही, फैजाने मखदूम अशरफ, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मैंने वादा पूरा किया। तकरीर तो कल परसों हो जाएगी, आज मैंने नबी का मीलाद पढ़ दिया है। अल्लाह इस मीलाद की बरकत के तुफैल हुजूर के नूरानी मीलाद से चल के हुजूर के जिस्मानी मीलाद पे बात ख़त्म की है। मौला इस मीलाद की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आज सफ़र करके आया था, थका भी था, जो बयान हो सका वो आगाज़े बाब है। अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।